بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم ایک نئی چیز پڑھنے والے ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں ہوا کو پڑھا تھا کہ مذکر غائب کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ حامد ہے، ہوا کا مطلب اور معنی وہ حامد ہے جس کے بارے میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، وہ حامد ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہوا کا استعمال کریں گے اور حامد کی طرف اشارہ یا اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں، کیونکہ وہ مذکر ہے تو ہوا، اور جب ہم کسی مؤنث غائبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم نے وہاں پر سیکھا تھا کہ ہیا کا استعمال ہوتا ہے، ہیا ضمیر مؤنث، ہیا فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، دونوں کا ترجمہ اور معنی وہ سے کریں گے۔ آج کے سبق میں نئی چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی اسم کو غائب کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ہم ہو کا اضافہ کرتے ہیں اسم کے اخیر میں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اس طرح یا اور کاف کا اضافہ کیا تھا کسی اسم کے اخیر میں تو اس میں ہم نے دو ہی چیزیں پڑھی، یعنی میری کتاب، کتابی، میری کتاب، اور کتابوں کا، آپ کی کتاب۔ اب جب ہم کہیں گے اس کی کتاب، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کی کتاب ہے، اس کو ہم نے سیکھا نہیں تھا، لیکن میں نے وہاں اشارہ ضرور کیا تھا کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ آئی تیسری حالت غائب کی، اس کی کتاب۔ تو ہو، جو یہ ہو ہے، یہ ہو ضمیر ہے، اس سے ہم کتاب کو اس غائب کی طرف پھیر رہے ہیں، اس کی طرف ہم اس کی نسبت کر رہے ہیں۔ یا اور کاف کو ہم نے پڑھا تھا، یہ ہو کو بھی ہم نے ابھی پڑھا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ھذا مذکر ہے کیونکہ کتاب مذکر ہے، لیکن ہو ضمیر کیوں مذکر؟ یعنی ہوا کے مقابلے میں ہو کا ہی استعمال ہوگا۔ ھذا کتابہ، کیونکہ حامد مذکر ہے۔ اسی طرح ھذا کتابھا، ہا کی نسبت ہو رہی ہے فاطمہ کی طرف، فاطمہ جبکہ مؤنث ہے تو یہاں پر ہا الف کے ساتھ ہوگا، اور پہلی مثال میں کتابہ الف کے بغیر ہوگا۔ آئیے چند اور مثالیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سبق ازبر اور یاد ہو جائے، اور پھر اخیر میں کتاب کی طرف بھی چلتے ہیں تاکہ وہاں سے ہم اچھی طرح اس کو یاد کر سکیں۔ اس ایک لفظ کو لیتے ہیں رأسن۔ رأسن کا معنی ہے سر، کسی انسان کا سر۔ اب ہم اس کو اسی طرح تمام الفاظ کے ساتھ یا ہو ضمیر کے ساتھ اٹیچ کر کے پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر میں کہتا ہوں یہ سر ہے، کس طرح کہیں گے آپ بتائیے؟ ھذا رأس، یہ سر ہے۔ دوسری مرتبہ اس کے بعد میں کہتا ہوں رأس حامد، رأس حامد، یہ حامد کا سر ہے۔ اور اسی طرح ہم جس کو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں ھذا رأسہ، اسی حامد کی طرف ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ حامد مذکر ہے ہم ہو کا استعمال کریں گے، اور ہو بدل ہے کس کا؟ ہوا، جو ہم نے ہوا پڑھا تھا جس کا معنی وہ۔ ہم کہیں ہوا رأسن، ہوا رأسن، وہ سر ہے، لیکن یہ سر کس کا ہے؟ ہم نے کہا ھذا رأسہ، حامد کا سر ہے۔ تو ہو ضمیر اس سے نسبت کی جاتی ہے اسی آدمی کی طرف جس کا وہ سر ہے۔ اس طرح ہم نے پڑھا کتابہ،
حامد کی کتاب، قلنسوتہ، قلنسوتہ یعنی حامد کی ٹوپی، قلنسوہ، قلنسوتن، لیکن ہم نے ہا آخر میں ہو یا ہا ضمیر لگا دیا جس سے قلنسوتہ اس کی ٹوپی۔ مؤنث کی مثال کو لیتے ہیں، یہ لفظ ہے اختن، اختن کا معنی ہے بہن۔ ہم شروع کرتے ہیں، ہذہ اختن، یہ بہن ہے۔ آگے لکھتے ہیں اخت فاطمہ، فاطمہ کی بہن ہے۔ اب ہم کہیں گے ہذہ اخت ہا، دیکھو ہا لگائیں گے، ہو نہیں لگانا، کیونکہ فاطمہ مؤنث ہے، اس کی طرف نسبت ہا کی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اسی طرح کی مثالیں بناتے جائیں اور استعمال کرتے جائیں۔ جتنا ہم کثرت سے استعمال کریں گے اور لکھیں گے تو سبق ہمیں یاد ہوگا، ورنہ ہمارا وقت ضائع ہوتا چلا جائے گا اور ہمیں ادراک بھی نہیں ہوگا۔ آئیے کتاب کی طرف اور اس چیز کو وہاں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ہے الدرس السابع، 7واں سبق۔ ہو ضمیر المذکر الغائب، جب غائب ہو کوئی مذکر یعنی آدمی تو وہاں ہم ہو لگاتے ہیں ضمیر۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب خالد کی ہے، تو ہم نے کتاب کے آخر میں ہو ضمیر کو لگایا اور اس سے ہم نے نسبت اور کتاب کو پلٹا اور پھیرا خالد کی طرف۔ ھذا کتابہ، اور یہ کتاب خالد کی ہے۔ ھذا قلمہ، یہ قلم خالد کا ہے۔ ھذا رأسہ، یہ سر خالد کا ہے۔ ھذا وجہہ، یہ چہرہ خالد کا ہے۔ ھذا انفہ، یہ خالد کی ناک ہے۔ ھذا فمہ، یہ خالد کا منہ ہے۔ ھذا لسانہ، یہ خالد کی زبان ہے۔ آگے بھی پڑھ لیں، من ھذا، سوال کیا جاتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ این کتابہ، این کا کیا معنی کیا تھا، یاد ہوگا، کہاں؟ این کتابہ، دیکھو ہو ہم نے لکھا نا، این کتابہ یعنی خالد کی کتاب کہاں ہے؟ سوال تو ہوا من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ این کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے؟ اسی طرح ہم پوچھ سکتے ہیں این بیتہ، این بیتہ، اس کا گھر کہاں ہے؟ تو ہم نے جواب دیا ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے یعنی خالد کی۔ این رأسہ، سر کہاں ہے؟ ھذا رأسہ۔ این صدرہ، اس کا سینہ کہاں ہے؟ ھذا صدرہ۔ اور اس کے بعد ہا ضمیر جو کہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ مثالوں کو دیکھیں، ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ ھذا کتابھا، فاطمہ کی طرف کیونکہ وہ مؤنث ہے تو ہم نے اس لیے ہا کا استعمال کیا۔ ھذا قلمھا، ھذہ ساعتھا، یہ اس کی گھڑی ہے۔ تلک کراستھا، اور وہ جو ہم سے دور پڑی ہوئی ہے وہ کاپی، وہ اس کی کاپی ہے۔ کراستھا، فاطمہ کی کاپی ہے۔ ھذا اخوھا، اخوھا یعنی یہ اس کا بھائی ہے۔ اخن، اخن کہتے ہیں بھائی کو، اخن، لیکن ہم اگر کہیں میرا بھائی تو ہم یا لگا دیں۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے تو ہم کاف لگا دیں۔ ھذا اخوک، لیکن واو کا اضافہ ہوگا۔ ھذا اخوک، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے۔ ھذا اخوہ، کس طرح؟ اخوہ، اس لڑکی کا بھائی ہے۔ اخوہا، امید ہے اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے، نہیں سمجھے تو اس کو ضرور لکھیں، ابھی اس کو لکھ لیں اور اس کو ریپیٹ کریں، یہ اضافی چیز تھی، ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، تلک اختھا، اختھا یعنی فاطمہ کی بہن، اختہ حامد کی بہن۔
اسی طرح یہ ساری مثالیں ہیں، اس کو ضرور یاد کریں، ریپیٹ کریں۔ من ہادہ فاطمہ، این کتابها، ہادہ کتابها، این ساعتها، یہ اس کی گھڑی ہے، این والدها، ذاک والدها۔ انشاءاللہ اگلے در کے ساتھ ملاقات کریں گے، ضرور تمام دروس کو سنیں اور یاد کریں تاکہ ہمیں آہستہ آہستہ عربی آنے لگ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔